فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرت مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظم جامع اسلامیہ سراج العلوم سراج البنات وہ بھی تشریف فرما ہے. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کو نوازیں. مولانا محمد امیر اللہ خان صاحب قاسمی. الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہمارے درمیان میں ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب تشریف فرما ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ انہی سے انہی کا بیان سنیں. لیکن مجھے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کے نماز میں بھی ڈسٹرب ہوگا، میں بیان کرا دوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک دو حدیثیں پڑھی، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی، عظیم ترین نشانیاں، اور ان میں سے ایک نشانی بیوی کو بھی فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی انسان کی زندگی میں آئے تو سکون اور چین، آرام و راحت لے کے آئے تو وہ بیوی صحیح بیوی ہے. پریشانیاں لے کے آئے تو پھر وہ بیوی نہیں کہلاتی. بہت سے لوگ بیویوں سے بیزار. ایک مرتبہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی تو کشتی والا ملا اعلان کرا کہ بھائی یہ ڈوبنے والی ہے، چکر میں آ گئی ہے، بھنور میں، جس کے پاس بھاری سامان ہے سب سمندر میں پھینک دو. تو ایک آدمی اپنی بیوی کو اٹھا کے پھینک دیا. لوگ بولے بھائی کیا؟ تو بولے سب سے بھاری سامان میرے ساتھ یہی تھا، اس وجہ میں پھینکنا. تو لوگ اس کو ایک بلا سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. راحت و آرام کا ذریعہ. اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ دنیا سب کی سب متاع ہے. متاع کہتے ہیں ایسی چیز جس سے آدمی فائدہ حاصل کرے، نفع حاصل کرے. اور فرمایا ان میں سب سے بہترین متاع جو ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. نیک بیوی مل گئی تو دنیا میں جنت. اب چھوڑو نہ کو ہے سو، اس کو نیک بنانے کی کوشش کرو. دنیا اگر جنت بنانا چاہتے ہیں تو بیوی کو نیک بناؤ. اور بیوی میں عجیب خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ اچھی باتوں کو جلدی سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، اور دل بھی ان کا نرم ہوتا ہے. ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، مودت بھی ہوتی ہے، دین کی باتیں سن کے بہت جلدی متاثر بھی ہوتی ہیں. ہاں وہ بھی ہے کام. تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کو تھوڑا تھوڑا سیدھا کرتے رہو. پورا سیدھا مت کر دو کہ توڑ دو. ٹیڑھی پسلی سے وہ پیدا ہوئے تو اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے. تھوڑا بہت ٹیڑھا پن تو رہے گا، اس کو ایڈجسٹ کر کے چلنا پڑے. ایڈجسٹ ہر جگہ تک آدمی کرتا ہے، زندگی کے ہر میدان میں ایڈجسٹمنٹ کر کے ہی چلنا پڑتا ہے.
بغیر ایڈجسٹمنٹ کرے کہ کچھ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ہاں کپڑوں سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, گھر سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, گاڑی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. ہاں تو بیوی سے بھی ایسا ایڈجسٹمنٹ کر کے آدمی چلے تو پھر زندگی اس کی بڑی راحت و آرام کی گزرے گی. اور ایک دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے. آج کل یہی دیکھ رہے سب, اصل مال کیسا ہے سو دیکھ رہے ہی نہیں لوگ, بس مال ہے تو سمجھو باقی سب چیزیں دیکھنے کی نہیں. اور دوسری چیز فرمایا ولی جمالہا, اس کے خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا. اور بہت زیادہ خوبصورت بیوی بھی ایک بڑی مصیبت رہتی. انگریزی میں ایک مقولہ ہے, دا بیوٹیفل وائف از دا ڈینجر لائف. بہت خوبصورت بیوی جو ہے ڈینجر لائف, جن پکڑ لیتا اس کو. کتنے لوگ دوسرے نگاہ ڈالتے رہتے, کیسے کیسے واقعات آج کل تو ٹیلی فون کی وجہ سے, عیاشی کی وجہ سے کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں کہ بچے چھوڑ کے چلے جا رہی ہے عورت کسی کے ساتھ. تو ولی جمالہا ولی حسبہا, اور اس کے حسب اونچے حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا. اور چوتھی چیز فرمایا ولی دینہا, اس کی دینداری دیکھی جاتی. تو فرمایا فاظفر بذات الدین, دیندار بیوی سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر. کامیابی اگر چاہتے ہیں دنیا و آخرت, اس واسطے کہ مال بھی ختم ہونے والا ہے. المال ظل زائل, مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے, آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے بھی بھکاری کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, اور دولت مند کو روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو مال تو رہتا نہیں ہے. مال تو ایسی چیز ہے خرچ کرے بغیر فائدہ بھی نہیں ہوتا. بہت مفید چیز ہے, بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے, لیکن جب تک اس کو نکالیں گے نہیں جیب سے جب تک فائدہ نہیں ہوتا. تو مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, جمال کی وجہ سے. اور جمال بھی جو ہے آدمی کا کب تک رہتا ہے, ایک عمر کے بعد ڈراؤنی صورت لگنے لگتی ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. دن بدن آدمی کا کی خوبصورتی ڈھلتے رہتے, ختم ہوتے رہتے. مگر دینداری ایسی چیز ہے کہ وہ آخر تک باقی رہتی, دنیا میں بھی آخرت میں. اگر کسی کو دیندار بیوی مل گئی تو اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کامیابی حاصل کرو تم دیندار بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار کے اس سے نسبت کریں. تو باقی حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ مدد اللہ العالی تشریف فرمائے. تشریف لائے حضور. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین, اس پرمسرت موقع پر مختصر سی گزارش یہ عرض کرنی ہے, پیش کرنی ہے آپ کے سامنے کہ نکاحوں کے بارے میں جس چیز کی طرف دھیان رکھنا چاہیے اس کی طرف دھیان کم ہے. کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ جن چیزوں کی طرف توجہ رکھنی ہے ان کی طرف رکھی جائے. ایک چیز ہے جس کا دھیان رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے.
اور عبادت کی ایک مخصوص صورت پیغمبران اعظام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تیسرے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے، یہ طرفین کے لیے ذریعہ راحت ہے۔ کسی زمانے میں شادی سے پہلے خاندان والوں کے درمیان میں یہ بات بولی جاتی تھی کہ یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ پھیل سکے دنیا میں، اس لیے کہ اسے ذریعہ فرمایا اللہ نے انسانوں کے آبادی کے پھیلنے کا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، زوجین کے ذریعے سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا۔ اب یہ کیوں پھیلے، یہ مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ صرف یہ خوشخبری اگر مل جاتی کہ گھر والی امید سے ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ دین کا ایک مجاہد اور بڑھ جائے گا، دین کا ایک سچا خادم اور بڑھ جائے گا ہماری تعداد میں۔ یہ مقصد ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا۔ اب عبادت تو اس وقت میں عبادت ہوگی جب اس میں احکام کی رعایت ہوگی، اور سنت اسی وقت تک سنت ہے جب تک کہ اس میں سنت کا مزاج ملحوظ ہو، اور راحت زوجین کے لیے اس وقت تک ہے جب تک کہ دونوں میں مناسبت رخ کے اعتبار سے ہو، کہ دونوں کا رخ ایک ہو، دونوں کا مقصد ایک ہو، دونوں کا راستہ ایک ہو، دونوں کی نیت ایک ہو، دونوں میں اخلاق ہوں، دونوں میں معاونت کا مزاج ہو، تب کہیں جا کر ہی راحت مل سکتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ تو مقصد اس کا عبادت ہے، تعمیل سنت ہے، ذریعہ راحت ہے، سبب محبت ہے۔ اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ دین کے خدام کی کثرت کا ذریعہ ہے، یہ ذہن میں رہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آج کے دور میں جس قسم کا رخ ہے اسے ختم کرنے میں آسانی ہوگی۔ شوہر دین پسند ہے، بیوی دین پسند نہیں، بیوی دین پسند ہے، شوہر دین پسند نہیں، شوہر کے عزیز و اقارب دین پسند ہے، خاتون کے عزیز و اقارب دین پسند نہیں، تو ایسی صورت میں نہ راحت ہے، نہ عبادت ہے، نہ رعایت سنت ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پاس و لحاظ ہے۔
اس لیے ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے واسطے ایک صفت اپنے اندر ان میں پیدا کرنی ہے، اور وہ صفت ہے اللہ کی اس درجے عظمت اپنے اندر ان میں ہو، اللہ سے محبت اس درجے ہو، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ اپنے محبوب کو ناراض کرنے والا کوئی کام مجھ سے نہ ہو، اور اللہ کی عظمت اتنی ہو کہ جس کی بڑائی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کے واسطے صفت تقوی مرد میں عورت میں دونوں خاندانوں میں، خاندان کے گھر کے بڑے افراد میں، خواتین میں، مردوں میں، سب میں ہونا ضروری ہے۔ اب اگر زوجین کے زندگی میں خوشگواری نہیں ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں تو ٹھیک ہیں مگر اس کے باوجود خاندانوں میں اختلاف ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے سرپرستوں اور ذمہ داروں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے پاس میں کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین سے، جس کی اخلاق سے تم خوش ہیں، تم راضی ہیں، تو رشتہ ان سے کر دیا کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فساد عریض پھیل جائے گا۔ آج جو چاروں طرف فساد ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جس چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد سے بچنے کا ذریعہ فرمایا تھا، اسی چیز کو لوگوں نے اہمیت دینی، ترجیح دینی شروع کر دی۔ دین نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اخلاق کے بجائے کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ چیزیں دیکھتے ہیں۔ جیسے مولانا نے ابھی فرمایا، کوئی مال دیکھتا ہے، جائیداد دیکھتا ہے، آمدنی دیکھتا ہے، تنخواہ دیکھتا ہے، تعلیم دیکھتا ہے۔ تعلیم سے مراد معاشی تعلیم وہ دیکھتا ہے۔ کوئی حسن دیکھتا ہے، آج کے دور میں چلنے والی ہے کہ نہیں ہے، آج جیسا چل رہا ویسی ہے یا پرانے ٹائپ کی ہے، وہ دیکھتا ہوں۔ خاندان کیسا ہے، بہت نامور، بہت مشہور، وہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو ان چیزوں کو دیکھنے کو نہیں فرمایا تھا۔ تو آج کل بگاڑ کا جو سبب ہے وہ نکالیں اس حدیث شریف سے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس میں دین اور اخلاق پسند والا رشتہ آ جائے تو وہاں کر دیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فساد پھیل جائے گا۔ آج سارے فساد کی بنیاد یہ ہے۔ عبادت کا تصور ختم ہو گیا، چاہت کا تصور آ گیا۔ اور عبادت اور چاہت، عبادت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اور چاہت کی نسبت نفس کی طرف ہے۔ تو ایسی صورت میں جس چیز کی نسبت نفس کی طرف ہوگی
اس سے شر وجود میں آئے گا کہ خیر وجود میں آئے گا؟ اسی وجہ سے جگہ جگہ شر ہے. کوئی خاندان شاید ہی ایسا ہو جو اچھی زندگی گزار رہا ہو. لڑائیاں، جھگڑے، لعنت، ملامت، تحقیر، تذلیل، تنقیص، مقدمے، جی پولیس تھانے، عدالتیں، چھوڑنا چھڑانا، لڑ لینا، جھگڑ لینا، مارنا، پیٹنا، ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. اس وقت کی کیا صورتحال ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن 20-25 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کو جو سوالات آتے تھے جوابات کے لیے، ان میں سے زیادہ تر طلاق کے مسئلے ہوتے تھے. وجہ اس کی یہی ہے کہ مقصد ذہن میں نہیں ہے لوگوں کی، عبادت کا تصور نہیں ہے، سنت کی رعایت نہیں ہے، ضرورت کا پاس لحاظ نہیں ہے، حقیقی راحت قلبی کی اس کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ تصور غلط ہو گیا. پیسے بہت ہوں گے تو راحت ہوگی. آج کروڑ پتیاں پریشان ہیں سو کسی کو پتہ نہیں. باہر کے نقشوں میں لوگوں نے راحت سمجھی، عزت سمجھی. ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے کہ وہ ٹکٹ لے کے ٹرین میں جا کے سوار ہوا تو 3 ٹائر میں چکلے والی بوگی میں جگہ ملی تو ایک طرف کونے میں سکڑ کے بیٹھ کے سو رہا تھا ایک آدمی. دوسرا آدمی فرسٹ کلاس میں گھس گیا بغیر ٹکٹ کے. وہاں جتنے لوگوں کا ٹکٹ ہے اتنے ہی لوگ جا سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں لیا ٹکٹ اور سیٹیں خالی ہیں تو خالی ہی رہتی ہیں. اس کے اوپر چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے، تکیہ ہوتا ہے، اوڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا خلل نہ ہو اس مقصد سے پردہ ہوتا ہے. ایک صاحب گھس گئے اس میں. باہر کا نقشہ پورا آرام کا ہے، اور یہ آدمی جو 3 ٹائر میں بیٹھا تھا باہر کا نقشہ پورا تکلیف کا ہے. مگر انہیں بیٹھ کے سو رہا، اور انہیں کبھی یہ کھڑکی میں دیکھ رہا، کبھی وہ کھڑکی میں، کبھی یہ دروازے کی طرف، کبھی وہ دروازے کی طرف. اس بوگی میں بیٹھے ہوئے دوسرا پیسنجر جو تھا اس نے کہا اطمینان سے بیٹھو، کیا دیکھ رہے ہیں ادھر، کیا دیکھ رہے ہیں ادھر، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، یہاں غیر ضروری آدمیاں گھستے ہی نہیں، عام لوگوں کی آوک جاوک یہاں نہیں ہوتی، اطمینان سے آرام سے بیٹھو. اس کے باوجود بے چین پھر رہا تھا. باہر کے نقشے پورے آرام کے ہیں، مگر بے چینی کہاں ہے؟ اندرون میں ہے. اور وہ جو 3 ٹائر میں بیٹھا تھا کونے میں سکڑ کے بیٹھ کے سو رہا تھا. باہر کی شکل پوری کیسی ہے؟ تکلیف کی ہے، لیکن وہ سکون سے ہے. معلوم یہ ہوا کہ سکون کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، اور راحت کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. وہ غیر قانونی بیٹھ گیا، وہ چور اس کے اندر ہے، وہی اسے پریشان کر رہا. ساری پریشانی کے سبب وہ ہے کہ وہ بغیر ٹکٹ کے بیٹھا. آج کل لوگوں کا تصور بڑا عجیب و غریب قسم کا ہو گیا. بہترین مکان ہوگا، پیسوں کی بہتات ہوگی، سامان کی کثرت ہوگی، جی بڑا پوسٹ ہوگا، ملک کے صدر جان بچانے بھاگ جا رہے جی.
کیا نہیں رہتا؟ ملک کے سربراہ کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رکھنے کو پیسے نہیں، کیا نہیں ہوتا؟ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا لوگوں کو جی۔ اب کہاں کے لوگ، اب کہاں کا سربراہ بھاگا، کہاں بھاگا، یہ تو آپ لوگوں تحقیق کر لینا۔ یہ باہر کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان رہے گا۔ اللہ کو نہیں یاد رکھتے، دلوں میں اطمینان نہیں ہو سکتا۔ دوسری کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اطمینان، صرف اسی چیز سے ہوگا جس میں اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اطمینان اور سکون بتایا، کامیابی بتائی، انہوں نے دین میں بتایا۔ فاظفر بذات الدین، ابھی آپ نے حدیث کا ٹکڑا سنا، دیندار کے ذریعے سے تم کامیابی پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ سینکڑوں مردوں کو سنا ہوگا آپ نے، شادی ہونے کے بعد سے جو پریشان ہوں، تو ایک دن کے لیے بھی سکون نہیں ہے میرے کو۔ شادی کیا کرا، پریشانیوں میں گر گیا، یوں بولتے۔ مشہور عربی کا مقولہ، سرور الشہر غموم الدہر، ایک مہینے کی خوشی زندگی بھر کے مسائل کے تھے۔ یہ ساری پریشانیاں معزز دوستوں محض اس واسطے ہیں کہ ہم نے مقاصد عقد کو، مقاصد نکاح کو ملحوظ نہیں رکھا، اسلامی تعلیمات کو پیش نظر ہم لوگوں نے نہیں رکھا۔ اور جدھر پوری دنیا بھاگ رہی، عام طور پر ہمارے بھائی یہاں بھی بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب آئے دعا کے لیے، کہہ رہے صاحب ہمارے پورے لوگ دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں، مگر شریعت کے مطابق مسجد میں نکاح کریں گے بولے تو پورے خاندان میں جھگڑا چل رہا، آپ دعا کر دیجئے کہ خیریت سے پورا ہو جائے۔ جدھر سارے لوگ جا رہے اپن بھی وہی چیز کرنا بولتے۔ بالکل اس لطیفے کے مانند ہو گئی ہے حالت کہ کسی ذہنی اعتبار سے متاثر آدمی کو بچے کنکر مار رہے تھے، ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، تو اس کو ایک بات سمجھ میں آئی، ارے میرے پیچھے کیوں پڑے تم لوگ؟ وہ فلانے صاحب کے گھر میں مٹھائی بٹ رہی، وہاں جاؤ۔ مٹھائی کا نام سنتے ہی بچے بھاگنا شروع کر دیے، تو 1 بھاگا، 2 بھاگا، 3 بھاگا، 4 بھاگا، 5 بھاگا، 15 بھاگے، 20 بھاگے، تو یہ صاحب بھی ادھر ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ کوئی پوچھے اس کو کہ تم کہے کے واسطے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں بولا کہتے اتنے لوگ اتنے بچے بھاگ رہے ہیں تو صحیح بھی بانٹ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ بول کے بھاگ رہا ہوں۔ بولا اس آدمی سے مختلف نہیں ہے آج کل حالت ہماری۔ سینکڑوں نے، لاکھوں نے، ہزاروں نے بے دینی کے طور طریق کو اپنایا، تو ہم بھی یہی سوچ رہے لگے، سارے لوگ آپ یہی کر رہے ہیں تو ہم دوسرا کہیں کو کرنا۔ ہمارے لیے یہ لوگوں کے طور طریق اور ان کی روش اور رویہ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی، کہ آج جس عقد میں ہم لوگ شریک ہیں، ماشاءاللہ وہ دونوں کے دونوں دین کے خدمت گزار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، دین پسند ہیں، اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ گھر میں بھی
تمام چیزوں میں اس کا لحاظ رکھا جا رہا ہوگا۔ اس واسطے آپ اس سادگی میں جو خوبی ہے اس کو اپنے اندرون میں محسوس کرنا چاہیے۔ شہروں میں ہے، شہر میں جیسا چل رہا ویسا کریں گے، پیسے ہیں اس واسطے جیسا جی میں آئے گا ویسا کریں گے، یہ نہیں۔ دوسری گزارش جو عام طور پر ہم نکاحوں کی محفل میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیاری شادیوں کی مہینوں سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی تیاری نہیں کرتے جو تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی لڑکے والا اپنے لڑکے کا مزاج اور لڑکی والے اپنی لڑکی کا مزاج دین کا بنائیں، اسے اخلاق سکھائیں، اسے حقوق بتائیں، زندگی گزارنے اور نبھانے کے طریقے سمجھائیں۔ ناخوشگوار چیزیں پیش آ جائیں تو اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا سکھائیں۔ دنیا میں تو آدمی آزمائش کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے جب فرما دیا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تو آزمائیں گے بس۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، تم میں محنت کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، دیکھے بغیر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اسے آزمائیں گے پروردگار۔ اس بات سے حالات خوشگوار ناخوشگوار پیش آتے رہتے، ان کو نبھانے کا مزاج ہونا اپنے اندر ہونا، صفت برداشت ہونا، اللہ کا ڈر ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حالت میں حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ تربیت دینا بچوں کو اور بچیوں کو، یہ سب سے بڑی تیاری ہے شادی کی۔ اگر یہ نہیں کیا گیا، بے حساب سامان ہم نے دے دیا، بڑی رقم ہم نے دے دی، شاندار لباس ہم نے چلا دیا، قیمتی زیورات ہم نے پہنا دیے، شاندار مکان ہم نے بنا کر دے دیا، کوئی تیاری نہیں ہے۔ صحیح تیاری یہ تیاری ہے، انہیں دین سکھاؤ، دین کا مزاج بناؤ، ان کو اخلاق سکھاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے وہ بتلاؤ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو کسی ناخوشگوار بات پر میں نے ہماری والدہ کے سامنے یہ عرض کیا، ایسا ہوتا کیوں ہے جس کی وجہ سے الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھر میں ایسی بات پیش ہی کیوں آتی؟ تو انہوں نے قریب بلا کے فرمایا کہ بیٹا یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ دنیا میں تو آزمائش آتی جاتی رہیں گے، میاں بیوی کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، اور دونوں کے سرپرستوں اور والدین اور ماں باپ کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ اب تک کتنے ہی کیسز آ گئے یہ بول کے کہ ہم دونوں خوش ہیں مول صاحب جی، انہیں گھر کو جاتے بدل کو آتی، انہیں گھر کو جاتے بدل کو آ جاتا جی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے بڑے لوگوں کا مزاج یکساں نہیں، کئی جگہ ایسا ہے، کئی جگہ خود زوجین کا مسئلہ بھی ہے کہ دونوں کا مزاج ایک نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام کی ہدایات و ارشادات کو بار بار سننے کی وجہ سے آپ ایزی مت لیجئے، یہ ہادی عالم کے فرمان ہیں، یہ رحمت للعالمین کے فرمان ہیں، یہ حبیب رب العالمین کے ارشادات ہیں، یہ عالم انسانیت کے رہبر کے کلمات ہیں۔
محسن انسانیت کے پیغامات ہیں جو قرآن و سنت کی صورت میں آپ کے سامنے احادیث کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہر نکاح ہمیں کوئی نہ کوئی مقرر یا خطیب یا قاضی اس قسم کی احادیث پڑھ دیتا ہے تو سنتے سنتے شاید لوگ یہ سمجھے یہ منتر ہے نکاحوں کا۔ جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پڑھتے ہی لوگوں کیا سمجھتے اب کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آیت پڑھی گئی ہے وہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اب کھڑے ہو جاؤ۔ شاید ایسے ہی سمجھا ہے لوگوں نے نکاحوں کے موقع پر پڑھی جانے والی آیات و احادیث کو، کبھی دھیان نہیں دیتے کہ کس کے ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے مگر دھیان کب دیا ہے؟ وہ میرے وہ میرے وہ میرے تو بولنے والے سارے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بولنے والے تو سارے ہیں کہ وہ میرے ہیں وہ میرے ہیں وہ میرے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ جو میرے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے اس بات کو۔ ہمیشہ سنتے رہنے کی وجہ سے دھیان نہیں دینے کا جو خیال ہے نا، وہ عجیب و غریب قسم کی انسانی فطرت ہے، توجہ نہیں کرتا۔ وہ کبھی دمدار ستارہ نکلا تو پورے لوگ باہر نکل کے دیکھتے، روزانہ سورج نکل رہا کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، پوری دنیا کو روشن کرنے والا۔ ایسے یہ ارشادات ہیں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ آیت ہے جو ہر نکاح کے موقع پر سنائی جاتی ہے، اور یہ حدیث ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اس کی طرف بھی دھیان کم کرتے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی کے ارشاد میں اور النکاح من سنتی کے فرمان میں کیا فرق ہے، یہ ذہن میں نہیں رہتا لوگوں کے۔ یہاں مولویاں بہت ہیں، کھانے تبعیضیہ کہیں سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا۔ مینے تبعیضیہ سنا؟ تو جی سنا۔ تو النکاح من سنتی کا کیا مطلب ہے؟ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور آگے جس سے بیزاری ظاہر کی گئی ہے اس میں مطلق سنت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی طریقے میں پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرنے سے امتی کا تعلق پیغمبر سے کمزور ترین ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کرو کہ ولیمہ کرو کہ عقیقہ کرو کہ دعوت کرو، ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، اور یہ اللہ کی رضا جوئی کا، رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک دوسرے کے دلوں کی راحت کا یہ سامان ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے آیت سنی، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ نے بیوی اس لیے بنائی تھا کہ اس سے آدمی سکون حاصل کرے۔ سکون کہاں ہے آج کل؟ شادی کیا کرا، سکون برباد ہو گیا بولتا ہوں۔ تو معزز دوستو، کسی ارشاد کو معمولی بالکل نہ لیں۔ اللہ کے فرمان میں سے کسی فرمان کو، اور نبی علیہ السلام کے ارشادات میں سے کسی ارشاد کو، سارے مولویوں کی تقریریں، سارے مہمانوں کے تأثرات، سارے واعظین کے وعظ، اور سارے خطبہ کی خطابت،
اور سارے مصنفوں کی تصنیفات اور سارے مفسروں کی تفسیرات سب کے سب کوئی وزن نہیں رکھتے قرآن اور پیارے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کی نسبتیں افراد کی طرف ہیں اور یہ چیزوں کی نسبت محسن انسانیت کی طرف ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے جتنے یہاں نکاح نہیں ہوئے سے لوگ آئیں، وہ لوگ ارادہ کرو دل میں کہ انشاءاللہ میں شریعت اور سنت کے مطابق تصور عبادت اور تعمیل سنت کے مقصد سے پورے احکام شریعت کی رعایت کے ساتھ میں اپنا نکاح کروں گا، یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کر لیے تو لوگ بول رہے ہیں، نہیں کر لیے تو بول رہے ہیں۔ اور دوسرے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خطاب یہ گفتگو صرف میاں بیوی کے لیے ہو رہی، ہر ایک کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق ہی رویہ اور سلوک رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پولیس تھانوں تک بات نہیں جائے گی، عدالتوں میں جا کر رسوا نہیں ہوں گے، چھوڑنے چھڑانے کی نوبتیں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے ایک بات کہی گئی تھی کہ صاحب یہ قانون بنایا جا رہا، یہ قانون بنا دیا، اور 3 طلاق کے بارے میں یہ قانون بن گیا، تو بھائی کئی جگہ لوگوں کے سامنے کرنے عرض کیا کہ اس کی پریشانی اس کو ہوگی جو یہ مسئلہ لے کے ان کے پاس جائے گا، یہ مسئلہ لے کے جو ان کے پاس جائے گا اس کو پریشانی ہے، اور جو مسئلہ لے کے ان کے پاس نہیں جائے گا، قرآن و سنت میں کیا ہے یہ معلوم کرے گا تو اس کے لیے کیا پریشانی ہے۔ اس لیے یہ سکھائیں اپنے بچوں کو اور گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج جو نکاح منعقد ہونے جا رہا ہے اس گھرانے سے تھوڑی بہت واقفیت ہے، بہت دین پسند لوگ ہیں۔ گھر کا ایسا ماحول بناؤ، ماحول پورا معاشرے کا ایسا بنا دو کہ بچی اٹھنا یا بچے کو بچی مل جانا آسان ہو جائے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے یہ مزاج بن جائے۔ اس کی تعلیم بہت ہے اس واسطے دے دو، اس کی آمدنی بہت ہے اس واسطے دے دو، اس کا خاندان بڑا ہے اس واسطے دے دو، اس کے پاس سے مال بہت آ سکتا ہے اس واسطے دے دو، یہ مزاج کی بجائے یہ مزاج بن جائے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اسے دے دو، اس کا دین بہت معیاری ہے اسے دے دو، یہ مزاج اپنا بننا چاہیے۔ بس بھائی اس موقع پر چونکہ 2-3 حضرات نے کہا کہ جمال صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں سنائیں گے، تو اس لیے میں نے کچھ سنا دیا، ورنہ تو انہوں جو سنا ہے وہی بہت دیا۔ اور اس سے پہلے مول صاحب نے بھی کچھ فرمایا، تو بہرحال دعا ہے کہ پروردگار ہر مسلمان کو دین و شریعت کے مطابق ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس ہونے والے عقد و نکاح کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی اللہ اس نئے جوڑے کو بھی نصیب فرمائے۔